دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کا رخ کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر ملک اسرائیل کے خلاف نبوت کر، اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیرا مخالف ہوں اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا، اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا۔ پس چونکہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شریروں کو کاٹ ڈالوں گا، اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی، اور سب جانیں گے کہ میں خداوند نے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے، وہ پھر اس میں نہ جائے گی۔ پس اے آدم زاد، کمر کی شکستگی سے آہیں مار اور تلخ کامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈی سانس بھر، اور جب وہ پوچھے کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے، تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افواہ کے سبب سے اور ہر ایک دل پگھل جائے گا، اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے، اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا، اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اس کی آمد ہے، یہ وقوع میں آئے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو کہہ، تلوار بلکہ تیز اور سیکل کی ہوئی تلوار ہے، وہ تیز کی گئی ہے تاکہ اس سے بڑی خون ریزی کی جائے، وہ سیکل کی گئی ہے تاکہ چمکے۔ پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کا عصا ہر لکڑی کو حقیر جانتا ہے، اور اس نے اسے سیکل کرنے کو دیا ہے تاکہ ہاتھ میں لی جائے، وہ تیز اور سیکل کی گئی تاکہ قتل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے۔ اے آدم زاد، تو رو اور نالہ کر، کیونکہ وہ میرے لوگوں پر چلے گی، وہ اسرائیل کے سب عمرہ پر ہوگی، وہ میرے لوگوں سمیت تلوار کے حوالہ کیے گئے ہیں۔ اس لیے تو اپنی ران پر ہاتھ مار، یقیناً وہ آزمائی گئی، اور اگر عصا اسے حقیر جانے تو کیا وہ نابود ہوگا؟ خداوند خدا فرماتا ہے، اور اے آدم زاد، تو نبوت کر اور تالی بجا، اور تلوار دو چند بلکہ سہ چند ہو جائے۔ وہ تلوار جو مقتولوں پر کارگر ہوئی، بڑی خونریزی کی تلوار ہے جو ان کو گھیرتی ہے۔ میں نے یہ تلوار ان کے سب پھاٹکوں کے خلاف قائم کی ہے، تاکہ ان کے دل پگھل جائیں اور ان کے گرنے کے سامان زیادہ ہوں۔ ہائے برکے تیغ، یہ قتل کرنے کو کھینچی گئی، تیار ہو، دہنی طرف جا، آمادہ ہو، بائیں طرف جا، جدھر تیرا رخ ہو، اور میں بھی تالی بجاؤں گا اور اپنے قہر کو ٹھنڈا کروں گا۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے، ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال، اور ایک ہاتھ نشان کے لیے شہر کی راہ کے سرے پر بنا۔ ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کی ربا پر، اور پھر ایک اور جس سے یہودا کے مشہور شہر یروشلم پر آئے، کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نقطہ اتصال پر فال گیری کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیروں کو ہلا کر بت سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا۔ اس کے دہنے ہاتھ میں یروشلم کا کرا پڑے گا کہ منجیک لگائے اور کچھ تو خون کے لیے منہ کھولے، للکار کی آواز بلند کرے اور پھاٹکوں پر منجیک لگائے اور دمدمہ باندھے اور برج بنائے۔ لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون، یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی، پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمہاری خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیاں ہیں، اور چونکہ تم خیال میں آ گئے، اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور تو اے مجروح شریر، شاہ اسرائیل، جس کا زمانہ بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلاه دور کر اور تاج اتار، یہ ایسا نہ رہے گا۔ پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر، میں ہی اسے الٹ دوں گا، پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے، اور میں اسے دوں گا۔ اور تو اے آدم زاد، نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا بنی امون اور ان کی تانہ زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تو کہہ، تلوار بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سیکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بھسم کرے، جبکہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں،
اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دے جو مارے گئے، جن کا زمانہ ان کی بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے۔ اس کو میان میں کر، میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری زاد ووم میں تیری عدالت کروں گا، اور میں اپنا قہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا، اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالہ کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں۔ تو آگ کے لیے ایندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا، اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ آمین۔